ہیں محترم قاری شفقت صاحب۔ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اللہ اللہ شہ کونین جلالت تیری، اللہ اللہ شہ کونین جلالت تیری، فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری، تو ہی ہے ملک خدا، ملک خدا کا مالک، تو ہی ہے ملک خدا، ملک خدا کا مالک، راج تیرا ہے زمانے پہ حکومت تیری، اور تیرے انداز یہ کہتے ہیں کہ خالق کو تیرے انداز یہ کہتے ہیں کہ خالق کو تیرے سب حسینوں میں پسند آئی ہے صورت تیری، اور دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز کے اندر قبلہ قاری شفقت صاحب سرکار کی بارگاہ میں خوبصورت کلام پیش فرما رہے تھے۔ خوبصورت انداز ہے آپ کا، اللہ کے حضور دعا ہے اللہ ہمارے اس بھائی کے انداز میں، آواز میں لسانی برکتیں عطا فرمائے، یوں ہی زندگی کی آخری سانس تک سرکار کی مدح سرائی کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ میں انتہائی ادب کے ساتھ ملتمس ہوں خطیب جامعہ مسجد سلیٹھا
میری مراد قاری حسیب صاحب کہ آپ آئیں، مختصر وقت میں اپنے خیالات کا اظہار پیش فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی عزتوں کے لائق حضرات علماء کرام، ثنا خانان نظام اور انتہائی عزتوں کے لائق مہمانان گرامی قدر، علامہ صاحب نے مجھے خطیب جامعہ مسجد سلٹھا کہا ہے، لیکن میں اس مسجد کا خطیب نہیں ہوں، میں اس مسجد کا ایک خادم ہوں۔ اور رب جب کسی پہ کرم کرتا ہے نا تو پھر اس کو اس جگہ پہ بٹھا دیتا ہے جہاں اس کے مقبول بندوں کے قدم لگے ہوتے ہیں۔ رب کسی کو فیض دینا چاہتا ہے تو رب پھر وہ جگہ عطا کر دیتا ہے، آ تجھ پہ کرم فرماؤں، مولانا مولوی محمد الہی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے صدقے، آ تجھ پہ کرم فرماؤں، ولی کامل مولانا مولوی محمد سمیع رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے صدقے۔ اور دوستان محترم، وہ جگہ جہاں پہ ولی کامل مولانا مولوی محمد الہی صاحب نے درس و تدریس کے لیے اپنا مصلی بچھایا، جہاں پہ برادر اکبر مولانا مولوی محمد سمیع صاحب نے دین کی خدمت کی، میری خوش نصیبی ہے کہ رب نے مجھے زندگی کے اس آخری پہر میں وہاں خدمت کی ڈیوٹی دی ہے۔ دوستان محترم، آج خواجگان بگھار شریف اور خواجگان سلٹھا شریف کے سالانہ عرس پاک کی بھی تقریب ہے، اور آج کی یہ تقریب مفتی قاری عبد الرحیم صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے چلم کی بھی محفل ہے۔ دوستان محترم، کچھ نسبتیں ایسی ہوتی ہیں کہ بندہ جب اولیاء کاملین کے عرس کی جانب کوئی محفل سجتی ہے، چلتا ہے، کسی ولی کامل کی بارگاہ کی حاضری کے لیے چلتا ہے، تو رب پھر اسے نہیں دیکھتا، رب پھر کہتا ہے فرشتوں یہ جا رہا ہے اس لیے کہ میرے مقبول بندوں کے پاس جا رہا ہے، ان سے فیض لینے کے لیے جا رہا ہے۔ فرشتوں اسے خوشخبری تو سنا دو، ناداہو تبتیان، ناداہو منادیان تبتا وطابا وممشاکا وتبوات من الجنت منزلا۔ تو کہ اس جانب جا رہا ہے کہ تیرا چلنا بھی پاک ہو گیا، تیرے قدموں سے لگے ہوئے خاک کے ذرے بھی پاک ہو گئے، وَتَبَوَّاتَ مِنَ الْجَنَّةِ مَنزِلًا، اور تو نے جنت میں منزل حاصل کر لی۔ یہ اس پہ کرم کیوں ہو رہا ہے؟ میں آیا، آپ آئے، ہم پہ کرم کیوں ہو رہا ہے؟ ہمارا کوئی عمل اور تو نہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے، حصول فیض کے لیے اولیاء کاملین کی طرف چلتے ہیں، ان کے اراس کی طرف چلتے ہیں، تو رب پھر کرم فرماتا ہے۔ رب ہماری شکلوں کو نہیں دیکھتا، ان کے صدقے کرم فرماتا ہے جن کی نسبت لگی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت تا دم آخر ہمیں اولیاء کرام کی کامل صحبتوں میں بیٹھنا اور فیض لینا نصیب فرمائے۔ وما توفیق۔ ماشاءاللہ، بڑے خوبصورت انداز کے اندر قبلہ قاری حسیب صاحب اپنے خیالات کا اظہار پیش فرما رہے تھے، اور میں ملتمس ہوں ہمارے عظیم مداح رسول میری مراد قبلہ حافظ برادران آپ سے کہ آپ تشریف لائیں اور مختصر وقت میں سرکار مدینہ علیہ السلام کی پاک برگاہ میں اپنے خوبصورت انداز کے اندر اپنی حاضری پیش فرمائیں۔ تشریف لاتے ہیں محترم حافظ برادران صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین گرامی مرتبہ، جیسا کہ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں کہ آج کی یہ خوبصورت محفل پاک
آج اس ہم عظیم ہستی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آج ہم سب اکٹھے ہیں یہاں پر کہ جنہوں نے ساری زندگی دین متین کی ترویج اور ارشاد کا کام کیا، اللہ کا ذکر بلند کیا۔ میری مراد جناب حضرت علامہ مولانا مفتی قاری عبدالرحیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آج ہم سب انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کے قبر انور پر کروڑ رحمت نازل فرمائے۔ سب حضرات محبت، عقیدت، ذوق اور شوق کے ساتھ ایک مرتبہ مل کر بآواز بلند درود پاک پڑھیے چند اشعار جو اسی گھرانے کے ایک عظیم چشم و چراغ حضرت علامہ مولانا حافظ امجد محمود نقشبندی مجددی بگاروی صاحب نے جو کلمہ شریف کے چند اشعار لکھے ہیں اس کے چند اشعار پیش کریں گے۔ سب حضرات محبت، عقیدت، ذوق اور شوق کے ساتھ ایک مرتبہ مل کر حضور کی بارگاہ میں ہدیہ درود پاک پیش کیجیے اور پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ اینج نہیں یار، ایڈا وڈا اجتماع محبت دے نال پیار دے نال درود پاک پڑھو تاکہ پتہ لگے حضور دے دیوانے بیٹھے نے۔ مل کے پڑھو صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ ان کے انداز زمانے سے جدا ہوتے ہیں۔ ذرا پیارا راکھو نا سبحان اللہ۔ ان کے انداز زمانے سے جدا ہوتے ہیں اور جو شہنشاہ مدینہ کے گدا ہوتے ہیں اور وہ تو کے بھی ہو جاتے ہیں زندہ الطاف جو تیرے نام پہ ایک بار فنا ہوتے ہیں، جو تیرے نام پہ ایک بار فنا ہوتے ہیں، جو تیرے نام پہ ایک بار فنا ہوتے ہیں۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ چونکہ یہ احسال ثواب کی محفل ہے، کلمہ شریف سب حضرات نے مل کر پڑھنا ہے اور یقیناً آر قاری صاحب کی روح قبر کے اندر خوش ہو جائے گی۔ مل کر پڑھیے پڑھیے لا الہ
قدرت میں تو لا شریک تیرے دست قدرت میں ہے کائنات کی جان لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ہر ایک ذرہ مشغول حمد رب کریم ہر ایک ذرہ مشغول حمد رب کریم پکارتا ہے جہاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ مل کر کہیے بآواز بلند بڑھیے پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اور اسے نہ ڈھونڈ کہیں اور کہ تیرا مولا اسے نہ ڈھونڈ کہیں اور کہ تیرا مولا ہے تیرے دل میں نہانا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے انتہائی اختصار کے ساتھ 2 یا 3 اشعار نعت کے پیش کریں گے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا کلام ہے سب حضرات شامل ہو جائیے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے یہ مصرع سب حضرات مل کر کہیے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے اور پرستہ نہیں دیکھ کر ابر رحمت پرستہ نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے اور مدینے کے خیت خدا تجھ کو رکھے مدینے کے خیت خدا تجھ کو رکھے غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے اور تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے
میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز کے اندر قبلہ حافظ برادران صاحب سرکار کی بارگاہ میں اور کلمہ پاک کا ذکر کر رہے تھے. اللہ ان کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. علماء اہل سنت، ماشاءاللہ ہماری یہ خوش نصیبی اور خوش قسمتی ہے کہ ہماری آج کی اس عظیم الشان محفل میں قبلہ حضرت علامہ مولانا مفتی زبیر صاحب اور آپ کے ساتھ آپ کے برادر تشریف فرما ہوئے. اللہ کے حضور دعا ہے اللہ آپ کا آنا اپنی پاک برگاہ میں قبول و منظور فرمائے. یہ بہت ہی بڑی خوش نصیبی ہے اہل علاقہ کے لیے کہ آج آپ بڑے بڑے علماء کرام کا دیدار کر رہے ہیں. اور قبلہ مفتی زبیر صاحب کے والد محترم جو تھے وہ ہمارے قبلہ مفتی صاحب کے بھی استاد تھے، یعنی بہت بڑے اساتذہ میں سے ان کا نام تھا. اللہ ان کے درجات بلند عطا فرمائے، اللہ قبلہ مفتی صاحب کے درجات بلند عطا فرمائے. میں اپنی جانب سے اور صاحبزادہ داؤد صاحب کی طرف سے ہر آنے والے مہمان کا دل کے تھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں. انتہائی ادب کے ساتھ ملتمس ہوں محترم حضرت علامہ مولانا اقبال قریشی صاحب سے کہ وہ آئیں اپنے خوبصورت انداز میں اپنے خیالات کا اظہار پیش فرمائے. تشریف لاتے ہیں قبلہ حضرت علامہ مولانا اقبال قریشی صاحب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ واہل بیتہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. انتہائی قابل احترام حضرات علماء کرام، کثیر تعداد ہے علماء کی، سب کے اسماء گرامی لینا ممکن نہیں، اس لیے میں سبھی کا تذکرہ یوں ہی کرنا چاہتا ہوں کہ کسی کا نام رہ نہ جائے. سارے قابل احترام ہوتے ہیں. نعت خوانان شیر لسان اور انتہائی قابل احترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیو، السلام علیکم. آج ہم اپنے انتہائی مشفق و مہربان رہبر و رہنما، پیر طریقت، رہبر شریعت، استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا قاری مفتی عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایصال ثواب کی مجلس میں حاضر ہیں. یہ یقین نہیں آ رہا کہ 1.5-2 ماہ کے وقفے کے بعد آپ کی قبر پہ حاضری ہوگی. میں آپ کے وصال سے 4 دن پہلے آپ کی خدمت میں وہاں حاضر ہوا. جن شفقتوں سے اور جن محبتوں سے انہوں نے نوازا، اور وہ تقریباً 1 گھنٹہ انتہائی کمزوری اور نکاہت اور بیماری کے باوجود
انہوں نے مجھے دیا اور اتنے خوش ہوئے کہ وہ زندگی کا اثاثہ بن گیا ہے۔ وہ ہر وقت تصویر میرے سامنے رہتی ہے۔ وہ آخری دور ان کا بالکل اٹھنا بیٹھنا حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کاپی بن گیا تھا، اپنے مرشد کی کاپی بن گیا تھا۔ اور یہ ہوتا ہے ایسا، جب انسان فنا فی شیخ ہوتا ہے تو پھر اس کا اٹھنا بیٹھنا اپنے شیخ کی طرح ہو جاتا ہے، چونکہ آپ ان آخری دور کے لوگوں میں سے ایک تھے جنہوں نے براہ راست حضرت قبلہ حضرت خواجہ محمد یعقوب رحمۃ اللہ علیہ سے تصوف کی تعلیم حاصل کی۔ تو ان کے پاس بیٹھ کے میں ایسے ہی ان سے سوال کیا کرتا تھا، تو بڑی شفقتوں محبتوں اور دعاؤں سے نوازا۔ آج قبر پہ تقریباً ڈیڑھ ماہ کے بعد 2 ماہ کے بعد حاضری، پہلے وہ ملاقات تھی، آج یہ ملاقات ہے، یقین نہیں آ رہا۔ اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ بہت محنت کے ساتھ انہوں نے، میں خطاب نہیں کرنے لگا، صرف یہاں حاضری لگانی ہے، علماء بیٹھے ہیں خطابات فرمائیں گے۔ بڑی محنت کے ساتھ انہوں نے قرات سیکھی، تجوید پڑھی، قرآن پڑھا، حدیث پڑھی، درس نظامی کیا، اور بہت اعلیٰ پائے کے عالم دین بنے۔ اور پھر صرف عالم دین تقریریں کرنے والے نہیں بنے، انہوں نے بے شمار اپنے شاگرد برطانیہ میں پیدا فرمائے، وہاں ان کو تعلیم دے کے انہیں خدمت پہ مامور کیا۔ آج بھی موجود ہیں وہاں پہ، بہت سارے لوگ وہاں ملے۔ دنیا سے جانا یہ ایسا فیکٹ ہے کہ جس سے نہ فرار ممکن ہے نہ انکار ممکن ہے، ہر ادنا اور اعلیٰ ہر کسی نے جانا ہے۔ لیکن رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں، اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، ہم ہی ہیں جنہوں نے مردوں کو زندہ کرنا ہے۔ ایک دن سارے جو مر جائیں گے وہ سارے ایک دن زندہ ہوں گے، لیکن ساتھ رب فرما رہے ہیں وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، یہ دنیا کی زندگی گزار کے جو رزق خاک بن رہے ہیں، اس گزرتی ہوئی زندگی کے دوران ہم وہ بھی لکھ رہے ہیں جو آگے بھیج رہے ہیں، ہم وہ بھی لکھ رہے ہیں جو پیچھے چھوڑ رہے ہیں۔ الحمدللہ قاری صاحب ان خوش نصیبوں میں سے ہیں جنہوں نے آگے عبادت و ریاضت و ذکر و فکر بھی بھیجا ہے اور پیچھے مسجد و مدرسہ بھی چھوڑا ہے۔ وہ خوش نصیب ہیں، وہ دنیا سے چلے جانے کے بعد جو 3 چیزیں باقی رہتی ہیں، علم نافع ہے، صدقہ جاریہ ہے اور نیک اولاد ہے، تینوں چیزیں مکمل ہیں۔ انہوں نے لوگوں کو علم بھی دیا ہے، انہوں نے یہ صدقہ جاریہ بھی کیا ہے، اور انہوں نے نیک اولاد بھی پیچھے چھوڑی ہے۔ الحمدللہ جو یہاں ہیں یہ بھی نیک ہیں، اور جو وہاں ہیں وہ ہر دینی مجلس کی زینت بنتے ہیں، ہر مقام پہ نمایاں موجود ہوتے ہیں۔ حافظ امجد صاحب وہاں جمعہ پڑھاتے ہیں اور کثیر تعداد میں لوگ ان کے پیچھے جمعہ پڑھتے ہیں، کیونکہ وہ انگریزی میں انتہائی مہارت کے ساتھ قرآن و سنت کو بیان کرتے ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ان کی اولاد کو ہمیشہ ان کے لیے دعائیں کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کائنات اس مسجد کو، اس مدرسہ کو، اس مرکز کو ہمیشہ آباد رکھے اور آپ کے مزار پرانوار پر ہمیشہ رحمتوں کی برسات نازل فرمائے۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت اور احسن انداز کے اندر قبلہ حضرت علامہ مولانا اقبال قریشی صاحب اپنے خیالات کا اظہار پیش فرما رہے تھے، اور جو قبلہ مفتی صاحب کے لیے جملے ارشاد فرما رہے تھے، اللہ ان کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ان کے صدقہ توسل سے انہیں کروٹ کروٹ جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ آپ کی حاضری کے دوران استاد محترم حضرت علامہ مولانا مخدوم صاحبزادہ ادریس ہاشمی صاحب آپ تشریف فرما ہوئے، خطیب جامعہ مسجد مرکزی کا ہوٹا، میں آپ کو دل کے تھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور انتہائی ادب کے ساتھ میں ملتمس ہوں محترم پروفیسر حضرت علامہ مولانا عبدالحمید چشتی صاحب سے آپ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار پیش فرمائیں۔ تشریف لاتے ہیں محترم پروفیسر عبدالحمید صاحب۔
الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ الصالحۃ للمتقین الصالحین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین وآلہ الطیبین الطاہرین ورضوان اللہ تعالی علی صحابہ الراشدین المہدیین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل الصلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل علیہ۔ حمد و ثنا کے بعد محترم سامعین و حاضرین و ناظرین، اسٹیج کی زینت جید علماء، فضلاء اور مفتیان حضرات تشریف فرما ہیں۔ ثنا خانہ مصطفیٰ کی ایک کہکشاں یہاں روشنی محفل کو دے رہی ہے۔ میں گفتگو کے لیے حاضر نہیں ہوا، میرے بھائی علامہ محمد اقبال قریشی نے گفتگو فرمائی ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے سینئرز میں سے ہیں، تو آخر میں ان کو گفتگو کرنی چاہیے تھی، لیکن چلیں 2-3 جملے میں آپ کی عدالت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت علامہ مولانا قاری مفتی عبد الرحیم نقشبندی رحمہ اللہ، آپ نہ صرف ایک جید عالم تھے، ایک جید قاری قرآن تھے، ایک جید فاضل تھے، بلکہ آپ استاذ الاساتذہ بھی تھے، استاذ العلماء بھی تھے، استاذ الحفاظ بھی تھے، استاذ القراء بھی تھے۔ آپ نے قرآن پڑھا بھی، قرآن پڑھایا بھی، قرآن سیکھا بھی، قرآن سکھایا بھی، قرآن محسوس کیا بھی، قرآن محسوس کرایا بھی۔ ان کے ساتھ جو آخری میری ملاقات تھی، یہ سامنے جو کمرہ ہے یہاں، میں اور میرے بھائی پروفیسر شعیب کیانی ہم ان سے ملنے کے لیے آئے، تو ایک چیز میں نے محسوس کی، میں آپ سے بس وہی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ اللہ رب العالمین نے ان کو ایک صلاحیت، ایک ملکہ عطا فرمایا تھا کہ آپ دلوں کو شکار کرتے تھے۔ غور ہے آپ کا؟ آپ دلوں کو شکار کرتے تھے، تو یہ دلوں کو شکار کرنا دراصل صوفیاء کا یہی کمال ہوتا ہے۔ صوفیاء دلوں کو بولیے شکار کرتے ہیں۔ میں وہ جملہ کبھی بھی نہیں بولتا۔ میرے بھائی مفتی قاضی سید الرحمان صاحب میرے کلاس فیلو بھی ہیں، ہم بغداد شریف میں اکٹھے پڑھتے رہے ہیں، ماشاءاللہ جید فاضل ہیں۔ میں ایک جملہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اسی مفہوم سے تعلق رکھتا ہے۔ کنز المال کا جملہ ہے، روایت ہے کہ مسیلمہ کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، غور ہے، نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور وہ دعویٰ کرنے کے بعد اس نے اپنے قبیلہ بنو حنیفہ کے بہت سارے لوگ اپنے بیعت بھی کر لیے، اپنے ان کو بظاہر امتی بھی بنا لیا، ان کا نبی بن کر کے بیٹھ گیا، اور اس دعوے میں اس نے بڑے بڑے قتل بھی کیے، بڑے بڑے جرائم کا ارتکاب بھی کیا، بڑے بڑے اس نے طوفان بھی بپا کرنے کی کوشش کی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جملے نے اسے گھائل کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جملہ تھا، آپ نے فرمایا کہ یہ زمین ایسی نہیں کہ آدھی تو تقسیم کر لے آدھی میں تقسیم کر لوں، یہ نبوت کوئی ایسا منصب نہیں کہ آدھا تو تقسیم کر لے آدھا میں تقسیم کر کے تو ایک طرف میں بیٹھ جاؤں ایک طرف تو بیٹھ جائے،
ایسا نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کی عطا ہے، وہ جس کو نوازتا ہے نواز دیتا ہے۔ زندہ باد، زندہ باد۔ تو اس مسیلمہ کذاب کا ایک مؤذن تھا، قریشی صاحب، ایک مؤذن تھا، تو وہ اذان دیتے ہوئے جو جملہ کہا کرتا تھا، غور کیجئے، میرے موضوع سے اس جملے کا بڑا گہرا تعلق ہے، ربط ہے۔ وہ جملہ یہ کہا کرتا تھا، داؤد بھائی، وہ جملہ یہ کہا کرتا تھا کہ اشہد ان مسیلمۃ یزعم انہ رسول اللہ۔ مفتی صاحب وہ کہا کرتا تھا کہ اشہد ان مسیلمۃ یزعم انہ رسول اللہ، اس کا مرید ہونے کے باوجود، بظاہر اس کا امتی ہونے کے باوجود، اور اس کے گروہ کا آدمی، اس کا اپنا آدمی ہونے کے باوجود، وہ کہتا تھا کہ انہ یزعم، وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ اللہ کا رسول ہے، یعنی وہ دل سے گواہی یہ نہیں دیتا تھا کہ یہ اللہ کا رسول ہے، نہ، وہ کہتا تھا یزعم انہ رسول اللہ، وہ یہ سمجھتا ہے، اس کا یہ گمان ہے کہ یہ اللہ کا رسول ہے۔ تو بس میں یہاں اس جملے کو اپنی گفتگو سے مربوط کرنا چاہتا ہوں کہ اگر مسیلمہ کذاب ایسے شخص کا اپنا مرید اور اپنا بظاہر امتی، اگر وہ بھی اس کو دل سے نہیں مانتا، تو کیا میں یہ کہنے میں حق بجانب نہیں ہوں کہ حضرت علامہ مولانا مفتی قاری عبدالرحیم نقشبندی رحمہ اللہ، یہ ہم سب ان کے جو بیٹھے ہیں، ہم سب کے دل انہوں نے شکار کیا۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز کے اندر اپنی حاضری پیش فرمائی قبلہ حضرت علامہ مولانا پروفیسر عبدالحمید مدنی صاحب نے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اب میں نعت کے لیے ملتمس ہوں محترم شاکر رضا قادری صاحب سے کہ وہ آئیں اور مختصر وقت میں نعت کی صورت میں اپنی حاضری پیش فرمائیں۔ محبت کے ساتھ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود پاک نذرانہ پیش کیجیے، پڑھ لیجیے، صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا، تیرے ٹکڑوں غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال،
جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا، کیونکہ وقت مختصر ہے، مجھے بھائی نے فرمائش بھی کی ہے، لیکن میں انشاءاللہ آپ کو گھر پہ آ کے سنا دوں گا۔ میں 3 اشعار میں نے پیش کرنے ہیں برادر اعلیٰ حضرت مولانا حسن رحمۃ اللہ علیہ، کیونکہ ہم ایک عاشق رسول کی، ایک مفتی کی الحمدللہ اصال ثواب ہمارے لیے بہت بڑی سعادت حاصل کہ ہم اپنی بخشش کے لیے ان کے اصال ثواب کے لیے آئے ہیں، یعنی ان کی بلندی درجات تو ہے ہی ہے، لیکن ان کے وسیلے سے اللہ پاک ہماری بھی مغفرت فرمائے گا۔ تو ایک عاشق رسول جب دنیا سے جاتا ہے تو برادر اعلیٰ حضرت بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ لحد میں آقا کی دید ہوگی، لحد میں آقا کی دید ہوگی، میں سجے کے گھر سے نکل رہا ہوں، لحد میں آقا کی دید ہوگی، میں سجے کے گھر سے نکل رہا ہوں، میرے عزیزوں یہ رونا کیسا، میرے عزیزوں یہ رونا کیسا، مکان ہی تو بدل رہا ہوں، میرے عزیزوں یہ رونا کیسا، مکان ہی تو بدل رہا ہوں۔ اور آپ سب نے دیکھا بھی ہے کہ میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو بغور دیکھو، میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو بغور دیکھو، مرا نہیں ہوں غم نبی میں مرا نہیں ہوں غم نبی میں، لباس ہستی بدل رہا ہوں،
مرا نہیں ہوں غم نبی میں لباس ہستی بدل رہا ہوں. آخری شعر اور میری حاضری مکمل. سماعت فرمائیں. ایک عاشق رسول کے لیے جو قبر کی پہلی رات ہوتی ہے وہ کہا فرماتے ہیں وہ اس کو ملن کی رات کہتے ہیں کہ ایک عاشق کا اپنی آقا کو دیدار ہوگا. سنیں بات. ہو بعد میں یہ سوال پہلے فرشتوں آقا کا ذکر چھیڑو. ہو بعد میں سوال پہلے فرشتوں آقا کا ذکر چھیڑو. ملن کی شب ہے کفن میں اپنے ملن کی شب ہے کفن میں اپنے خوشی کے مارے مچل رہا ہوں. ملن کی شب ہے کفن میں اپنے خوشی کے مارے مچل رہا ہوں. ہو بعد میں سوال پہلے فرشتوں آقا کا ذکر چھیڑو. ملن کی شب ہے کفن میں اپنے ملن کی شب ہے کفن میں اپنے خوشی کے مارے مچل رہا ہوں. میرے عزیزو یہ رونا کیسا مکان ہی تو بدل رہا ہوں. میں پیش کر دیتا ہوں. انہوں نے اللہ عز و جل کے ناموں کا مجھے حکم دیا ہے. چلیں میں پیش کرتی ہوں. درود شریف پڑھ لیجیے. صلی اللہ الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الغفار غفار وهاب الرزاق
الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور علي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع حكيم الودود المجيد الباعث الشهيد محبت سے پڑھیں گے اللہ 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 کے ولی کے در پر آئیں مل کر ذرا اللہ 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 میں اپنا حسن ظن پیش کروں میں اپنا حسن ظن پیش کروں کہ جتھے میرے یہ میرا اپنا حسن ظن ہے جتھے میرے حضور دا ڈیرا ہے اتھے رہندا صدا سویرا ہے انشاءاللہ وچ قبر دے آقا آکھن گے اینو چھڑ دے ہوئے تے میرا اے اللہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز کے اندر